ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ آخر افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مسئلہ کیا اتنا اہم ہے کہ اتنے اہم جلسے کا عنوان اس کو بنایا گیا؟ انشاءاللہ اس کا بھی میں جواب دوں گا۔ آج خانقاہوں میں کچھ سادات اور کچھ مجاوروں کے ذریعے سنیت کا لبادہ اوڑھ کر رافضیت اور تفضیلیت کو عام کیا جا رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت پر سوالات کھڑے کیے جا رہے ہیں، بلکہ ایک قدم آگے بڑھ کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں زبانیں تان دراز کی جا رہی ہے، بلکہ حد تو یہ ہے کہ شیعوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے یوم غدیر منانے کی بھی تیاریاں ہو رہی ہیں، اور دوسری طرف جشن مولود کعبہ کے نام پر رافضیت کے فتنے کو ہوا دینے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، لوگ پر تول رہے ہیں۔ ایسے سنگین حالات کے اندر افضلیت صدیق اکبر کا عنوان کتنا اہم ہے، آگے کی گفتگو میں اسے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ حضرات مکرم، رافضیت کو دنیا میں آئے ہوئے صدیاں گزر گئی، لیکن رافضیت کا وہ اثر اہل سنت پر قائم نہیں ہوا جو اثر ان نام کے سنیوں کے ذریعے قائم ہو رہا ہے، اس لیے کہ جو مجاور، جو نام کے سادات یا جو نام کی خانقاہیں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر عقیدہ اہل سنت کے اوپر حملہ آور ہو رہی ہیں، ان تمام لوگوں کے پیچھے اہل سنت و جماعت کی ایک بڑی تعداد ہے، اور جب یہ اپنی فکری کجروی کا شکار ہو رہے ہیں تو ان کے ساتھ میں ان کے ماننے والے بھی تفضیلیت بلکہ رافضیت کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور نام اتنا سنہرا رکھا گیا کہ آدمی کو دیکھتے ہی دھوکہ کھانے کے اندر تامل نہ ہو۔ نام اپنا رکھا گیا مولائیت۔ اس بات کو یاد رکھنا، بلا شبہ اس دور کے اندر اہل سنت و جماعت یعنی مسلک اعلی حضرت کے ماننے والوں سے بڑا کوئی مولائی نہیں ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جتنا ہم مانتے ہیں کوئی اور آپ کو ماننے والا نظر نہیں آئے گا، لیکن یہ نام کے جھوٹے مولائی جو مولائیت کا نام لے کر عقیدہ اہل سنت کے اوپر حملہ آور ہو رہے ہیں، یہ مولائی نہیں ہے بلکہ یہ آدھے تیتر اور آدھے بٹیر ہیں، جن کو اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی نگاہ بصیرت افروز سے دیکھ کر کے بہت پہلے ایک نام دے دیا تھا، کہا یہ سنی نہیں سن ہے، یہ رافضی نہیں فضی ہے، بلکہ اس کو ملا کر کے بنا دیا جائے تو یہ فرقہ سن فضیہ ہے، جو آدھا تیتر اور آدھا بٹیر بن کر کے سنیوں کے ساتھ میں سنی بن جاتا ہے، رافضیوں کے ساتھ میں رافضی بن جاتا ہے، اور اس طریقے سے اہل سنت و جماعت کے بھولے بھالے نوجوانوں کو اپنے دامے تزویر کے اندر پھنسانے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ حضرات مکرم، یہ فتنہ بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ پہلے میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ مولائیت کے نام سے جو جھوٹے مولائیوں کا فتنہ ہے یہ صرف بمبئی کی سرزمین کے اوپر محدود ہے، لیکن ہندوستان کی سرزمین سے باہر نکلنے کے بعد میں اس بات کا بڑی شدت کے ساتھ میں احساس ہوا کہ یہ فتنہ اب بمبئی کے اندر محدود نہیں رہ گیا ہے، بلکہ یہ فتنہ ہندوستان کے گوشے گوشے کے اندر پہنچ کر کے اہل سنت کو جگہ جگہ تکلیفیں پہنچا رہا ہے۔ اور حضرات مکرم، ہم لوگ ایک صدی سے بد مذہبوں، وہابیوں، دیوبندیوں کا رد کرنے میں لگے رہے، اور یہ رافضی فتنے اندر سے ہماری خانقاہوں اور ہمارے سادات کو گمراہ کرنے کے اندر کامیابی حاصل کرتے رہے۔ تو آج کی اس محفل کے اندر جو سب سے پہلا اور بنیادی سوال آپ کے ذہن میں یہ پیدا ہو رہا ہے، اتنا بڑا جلسہ، اتنا عظیم جلسہ، یہاں پہ تو کوئی بڑا اہم پیغام جانا چاہیے۔ اس جلسے کے اندر افضلیت صدیق اکبر کو کیوں بیان کیا جا رہا ہے؟ ایک دوسرا سوال آج کل نام کے مولائی یہ کرتے ہیں
کہ بندہ جب قبر میں چلا جائے گا تو قبر میں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ حضرت ابو بکر صدیق کو افضل مانتے تھے کہ نہیں مانتے تھے۔ میں کہتا ہوں یہ تو وہی والی بات ہو گئی جو آزاد میدان کے اندر ایک بے لگام مولوی نے کہا تھا، قبر کے اندر مسلک نہیں پوچھا جائے گا۔ میں کہتا ہوں اگر قبر کے اندر جتنے سوالات پوچھے جائیں گے صرف اتنے سوالوں کے اوپر اگر تقریر ہونی ہے تو قبر میں تو صرف 3 سوال پوچھے جائیں گے۔ یہ ہزاروں عنوانات پہ تقریریں کیوں ہوتی ہے، یہ سینکڑوں عنوانات کے اوپر خطابات کیوں ہوتے ہیں؟ قبر میں تو صرف 3 سوال ہوں گے، من ربک ما دینک ما کنت تقول فی شان ھذا الرجل۔ حضرات مکرم بات سمجھنے کی کوشش کرو، ایک ہے فضیلت اور دوسری ہے افضلیت۔ فضیلت کو ثابت کرنے کے لیے ضعیف حدیث کافی ہے، اس لیے کہ وہ عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے، وہ فضیلت کا مسئلہ ہے، لیکن افضلیت کا مسئلہ فضیلت کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ عقیدے کا مسئلہ ہے، اجماعی مسئلہ ہے، قطعی مسئلہ ہے، اہل سنت و جماعت کے ضروریات کا مسئلہ ہے۔ اگر کوئی اس عقیدے کے خلاف جاتا ہے تو گمراہ بد مذہب ہو جاتا ہے، اہل سنت و جماعت سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو یہ اتنا اہم سوال ہے، اس پر گفتگو کی ضرورت کیوں نہیں ہوگی؟ لوگ کہتے افضلیت صدیق اکبر پہ بات کرنے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ میں کہتا ہوں اگر یہ عنوان اہم نہ ہوتا تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے مرض وصال کے اندر حضرت بلال سے فرمایا بلال جاؤ ابو بکر سے کہو نماز پڑھائیں۔ حضرت ابو بکر نہ ملے، حضرت بلال نے حضرت عمر کو مصلی امامت پر آگے بڑھا دیا۔ حضرت عمر جب نماز پڑھانے لگے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس کانوں کے اندر جب حضرت عمر کی آواز آئی میرے آقا نے ارشاد فرمایا لا لا نہیں نہیں، نہ اللہ اس بات کو منظور کرتا ہے نہ مسلمان اس بات کو منظور کرتے ہیں کہ ابو بکر کے علاوہ کوئی اور آگے بڑھے۔ اگر یہ مسئلہ افضلیت صدیق اکبر کا اہم نہ ہوتا تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس علالت کے دور کے اندر ہرگز نہیں فرماتے۔ میرے آقا نے یہ فرما کے بتا دیا کہ افضلیت صدیق اکبر کا مسئلہ اتنا اہم ہے کہ اللہ بھی اسے منظور نہیں کرتا، مسلمان بھی منظور نہیں کرتے کہ ابو بکر سے کوئی آگے بڑھ جائے۔ حضرات مکرم اگر یہ مسئلہ اہم نہ ہوتا، اگر یہ مسئلہ اہم نہ ہوتا تو صحابہ کرام کو اس مسئلے پر اجماع کرنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں زمانہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ہم صحابہ کرام کا گروہ جب بات کرتا تھا تو یہ کہتا تھا صحابہ میں سب سے افضل حضرت ابو بکر ہے، اس کے بعد میں حضرت عمر ہے، اس کے بعد میں حضرت عثمان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بھی کہتے ہیں ہم صحابہ کرام میرے آقا کے زمانے میں گفتگو کرتے تھے تو کہتے تھے افضل سب سے ابو بکر ہے، اس کے بعد میں عمر ہے، پھر حضرت عثمان ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کی حدیث پاک میں ایک دوسری سند کے ساتھ میں یہ بھی روایت کیا گیا ہے صحابہ جب حضرت ابو بکر کو افضل کہتے تھے میرے آقا اپنی ظاہری حیات میں موجود تھے، سنتے تھے انکار نہیں کرتے تھے، گویا کہ میرے آقا نے بتا دیا ابو بکر کی افضلیت کو سننا مجھے پسند ہے۔ جیسا کہ ایک روایت میں آتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان سے کہا تھا اے حسان تم نے ابو بکر کی تعریف کے اندر کچھ لکھا ہو تو مجھ کو سناؤ۔ حضرت حسان نے پھر وہ اشعار پڑھے جن اشعار کے اندر یہ کہا حضرت ابو بکر میرے آقا کے سب سے زیادہ چہیتے اور پسندیدہ ہے اور مخلوق کو یہ معلوم ہے کہ ابو بکر سے افضل کوئی نہیں ہے۔ میرے آقا نے سنا، حدیث پاک میں آتا ہے اتنا مسکرائے کہ آپ کے دندانے مبارک اور بھی زیادہ باہر چمک کر کے نظر آنے لگے اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے حسان جیسا تم نے کہا ہے ویسا ہی ہے، تم نے بلکہ بالکل سچ کہا ہے۔ حضرت ابو بکر کی افضلیت کو سن کر کے میرے آقا مسکرائے، حضرت ابو بکر کی افضلیت کو سن کر میرے آقا تائید فرمائے، حضرت ابو بکر کی افضلیت کو سن کر میرے آقا حضرت حسان کو
शाबाशी दे तो इससे पता चल गया जो अफजलियत सिद्दीक़ अकबर को बयान करेगा मेरे आका उससे भी राजी हो जाएंगे, जो सुनेगा मेरे आका उससे भी राजी हो जाएंगे, जो अफजलियत सिद्दीक़ अकबर को बयान करेगा मेरे आका उसकी भी ताईद फरमाएंगे, और मेरे आका जिससे राजी हो जाए उसका यहाँ भी बेड़ा पार है वहां भी बेड़ा पार है। इसीलिए तो मेरे इमाम ने कहा था अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात मुकर्रम, ये जो सवाल किया जाता है ना कि ये बार बार अफजलियत सिद्दीक़ अकबर पर बयान क्यों होता है, मैं आपको बताऊं अफजलियत सिद्दीक़ अकबर पर अगर बयान करना इतना अहम न होता तो हजरत अली हरगिज ये नहीं फरमाते, हरगिज ये नहीं फरमाते कि अगर कोई मुझे अबू बकर और उमर से अफजल कहेगा उसे मैं हद लगाऊंगा, 80 कोड़ों की हद लगाऊंगा। एक दूसरी रिवायत में है अगर कोई मुझे अबू बकर से या उमर से रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा इनसे अफजल कहेगा तो उससे मैं वही सजा दूंगा जो जिना करने वाले को सजा दी जाती है। अल्लाह अकबर, जिना करना कितना बड़ा गुनाह है। हजरत अली कह रहे हैं जो जानी की सजा है मैं हजरत अबू बकर और उमर से मुझे अफजल कहने वाले को भी वही सजा दूंगा। और यहाँ तक तो एक रिवायत में मौजूद है अब्दुल्ला इब्ने असवद ने एक बार हजरत अली को हजरत अबू बकर और हजरत उमर से अफजल कह दिया। हजरत अली को पता चला, हजरत अली को पता चला, आपने अब्दुल्ला इब्ने असवद को बुलाया, अपनी तलवार खींच ली और तलवार खींच करके ये इरादा किया इसकी गर्दन काट के अलग कर दो। कहां है वो लोग जो कहते हैं अफजलियत सिद्दीक़ अकबर पे बार बार क्यों बयान किया जाता है। मैं कहता हूं अगर कोई हजरत अबू बकर सिद्दीक की अफजलियत का इनकार करे हजरत अली उसके खिलाफ तलवार निकाल ले। हजरत अली ने तलवार निकाल के बता दिया, तलवार निकाल के बता दिया ये मामूली मसला नहीं है, बड़ा अहम मसला है। इसलिए कि अली ने तलवार निकाल के बताया अगर कोई अफजलियत सिद्दीक़ अकबर का इनकार करेगा उसकी गर्दन काट के मैं तन से जुदा कर दूंगा। लोगों ने कहा हुजूर आप इसको मोहलत दे दें, कुछ दिनों के लिए मोहलत दे दें, ये सुधर जाएगा। हजरत अली ने कहा मोहलत तो दे दूंगा, मोहलत तो दे दूंगा। आने वाला जुमला बड़ा प्यारा है, फरमाया मोहलत तो दे दूंगा लेकिन एक बात याद रखना जिस जमीन पर मैं रहता हूँ उस जमीन पर अफजलियत सिद्दीक़ अकबर का मुनकिर नहीं रह सकता है, इसको इस शहर से निकालना होगा। अगर ये इस शहर में रहेगा इसको मैं गवारा नहीं करूंगा। उसे मुल्क शाम की तरफ निकाल दिया, तब हजरत अली ने उसे माफ किया। उस दौर के अंदर अगर कोई अफजलियत सिद्दीक़ अकबर का इनकार करता था हजरत अली अपने इलाके से निकाल देते थे। आज बताओ कोई सिद्दीक़ अकबर की अफजलियत का इनकार करके अपने आप को मौलाई कहलाए तो हजरत मौला अली को राजी कर पाएगा? हजरत मौला अली तो उसे कोड़े लगाएंगे, जानी की सजा देंगे, हजरत अली उसके खिलाफ तो तलवार निकालेंगे और अपने इलाके से उसे दरबदर फरमा देंगे। गोया के हजरत मौला अली जो औलिया के सरदार है उनकी निगाहें देख रही थी आने वाले दौर के अंदर ये फितना बड़ा अहम बनेगा। यहाँ पे एक बात मैं बताता हूँ, ये सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अफजलियत का मसला क्या इतना अहम बन गया, इतना अहम बन गया। हजरत अली तलवार निकाल रहे अफजलियत का इनकार करने वाले के लिए। आखिर कोई तो बात है, आने वाले हिस्से में तकरीर में मैं बताऊंगा ये मसला इतना अहम क्यों है, हजरत अली ने उसको कत्ल करने के लिए तलवार क्यों निकाली। आप जब सुनेंगे तो आपको एहसास होगा हजरत अली की निगाहें कहां तक देख रही थी। और मैं आपको बताऊं अगर ये मसला अहम न होता तो सहाबा इस पर इजमा न करते। हालांकि इजमा का इनकार करने वाला गुमराह है, अहले सुन्नत व जमाअत से खारिज है। सहाबा ने इजमा करके ये बता दिया अफजलियत सिद्दीक़ अकबर का मसला इतना अहम है, इतना अहम है कि अगर कोई इसका इनकार करे तो वो सुन्नी भी नहीं रह जाएगा। और हजरत मुकर्रम एक बात मैं और बताऊं, हम तो सिर्फ तकरीर कर रहे हैं। सहाबी रसूल हजरत महमून बिन महरान ने तो जब सुन लिया ना कि अबू बकर अफजल है या अली तो वो तो कांप गए, असा गिर गया। कहा मेरे दौर में ऐसी बातें हो रही है मुझे नहीं मालूम था, मैं ऐसे दौर तक जिंदा रहूंगा कि कोई अबू बकर से अफजल भी किसी और को कहेगा। सहाबी रसूल ने बता दिया ये मसला इतना अहम है, इतना अहम है कि इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और हजरत मुकर्रम मैं इस मसले की तरफ बढ़ने से पहले थोड़ी आपकी तवज्जो चाहूंगा। मैंने जो अभी बताया ना कि अफजलियत सिद्दीक़ अकबर का मसला अहम क्यों बन गया है,
آپ تھوڑا پیچھے جائیں، تھوڑا تاریخ پڑھیں، ہسٹری پڑھیں، آپ کو پتا چلے گا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا، اس دور کے اندر یہود و نصارہ کا دنیا کے الگ الگ حصوں کے اندر غلبہ تھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام جب تشریف لائے تو یہود و نصارہ کی عظمتوں کا چراغ بجھ گیا۔ میرے آقا علیہ السلام کے زمانے میں وہ کچھ نہ کر سکے، حضرت ابو بکر صدیق کا زمانہ آیا وہ کچھ نہ کر سکے، حضرت عمر فاروق کا زمانہ آیا وہ کچھ نہ کر سکے۔ عبداللہ ابن سبا اپنے چیلوں کے ساتھ میں جھوٹے طور پر ایمان لایا، اس کی پلاننگ یہ تھی مسلمانوں کے اندر انتشار پیدا کر کے یہود و نصارہ کو دوبارہ آگے بڑھایا جائے، لیکن دور رسالت میں کچھ نہ کر سکا، دور صدیق اکبر میں کچھ نہ کر سکا، دور عمر فاروق میں کچھ نہ کر سکا، یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی کا دور آیا، 6 سال کا زمانہ گزر گیا، 6 سال تک کوئی فتنہ نہیں اٹھا پایا۔ جب 6 سال گزر گئے، فتنہ اٹھانے کا موقع ملا، لوگوں کے پاس جاتا تھا عبداللہ بن سبا اور جا کر کے کہتا تھا کہ میں حضرت علی سے پیار کرتا ہوں، حضرت علی سے پیار کرنا چاہیے۔ میرے آقا نے فرمایا حضرت علی سے محبت کرو۔ اب لوگوں کے درمیان حضرت علی کی محبت کے نام پر وہ اندر اندر لانچ ہونے لگا۔ پھر آگے چل کر کے وہ ایک اسٹیپ آگے بڑھا، اس نے کہا کہ حضرت علی حضرت ابو بکر سے افضل ہے۔ ان جو ہے افضلیت کا مسئلہ اس نے بگاڑ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد میں جب دیکھا کہ لوگ متاثر ہو رہے ہیں، تیسرا اسٹیپ آیا، اس نے لوگوں کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ حضرت ابو بکر اور عمر نے خلافت پہ ناجائز قبضہ کیا، حضرت علی وصی تھے اور پہلے خلیفہ وہ تھے۔ اب دھیرے دھیرے یہ فتنہ بڑھنے لگا، یہ فتنہ بڑھنے لگا۔ جو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی افضلیت کا انکار کرتے وہ تفضیلی تھے، جو صحابہ کو برا بلا کہتے وہ تبرعی تھے، اور پھر ایک فرقہ غلات نام کا نکلا۔ یہ بڑی جو ہے وہ چابک دستی کے ساتھ میں آگے بڑھتے رہے، آگے بڑھتے رہے۔ اگر آپ تاریخ کے جھروکوں میں جھانک کر کے دیکھو گے، انہی لوگوں نے جنگ صفین بھی کروائی، انہی لوگوں نے جنگ جمل بھی کروائی، انہی لوگوں نے حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان جنگ بھی کروائی، انہی لوگوں نے صحابہ کو شہید بھی کروایا، یہاں تک کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے حضرت زید نے جب مقابلے کے لیے لشکر تیار کیا تو 12,000 تفضیلی اور 30,000 تبرعی حضرت زید کے لشکر کے اندر شامل ہو گئے، اور بعد میں دھوکہ دے کر کے چلے گئے۔ حضرت زید امام حسین کے پوتے نے کہا تھا انہوں نے ہم کو چھوڑ دیا، ان کا نام آج سے رافضی ہے۔ تو حضرات مکرم یہ تفضیلی اور تبرعی پہلے الگ الگ تھے، بعد میں دونوں مل کر کے ایک ہو گئے۔ اب یہ فتنہ معلوم ہے کتنا اہم ہو گیا۔ ابھی جو میں نے شروع میں کہا تھا مسئلہ صدیق اکبر کی افضلیت کا جو ہم بار بار بیان کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے، یہ پہلا اسٹیپ ہے۔ خانقاہوں میں یہ بلا بڑھ رہی ہے، بہت سارے سادات یہ بولی بول رہے ہیں، بہت سارے مجاور یہ بولی بول رہے ہیں، ہم رد اس لیے کر رہے ہیں، ہم رد اس لیے کر رہے ہیں۔ یہ پہلا اسٹیپ ہے، اگر اس اسٹیپ کو انہوں نے پار کر لیا اس کے بعد میں یہ تبرعی بنیں گے، صحابہ کو برا کہیں گے، پھر تیسرے اسٹیپ پہ جائیں گے، صحابہ کرام کو غاصب اور ظالم کہہ کر حضرت علی کو پہلا خلیفہ کہیں گے، اور اس کے بعد میں جو حد ہے آپ اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، ہم جب مسئلہ افضلیت صدیق اکبر کو بیان کرتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم صحابہ میں سے کسی صحابی کی توہین کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جتنی فضیلتیں حضرت علی کی وارد ہے حدیثوں میں، اتنی فضیلتیں کسی کی نہیں بیان کی گئی۔ لیکن آپ یاد رکھیں فضیلت الگ مسئلہ ہے، افضلیت الگ مسئلہ ہے۔ بہت سارے لوگ اس کو سمجھ نہیں پاتے۔ آپ حضرات کی توجہ ہے، آپ یوٹیوب وغیرہ پہ دیکھیں کتنا فتنہ پھیلا ہوا ہے، آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں، معلوم ہے کیا کہتے حضرت علی کی فضیلت میں یہ حدیث آئی، یہ بھی حدیث آئی، یہ بھی حدیث آئی۔ ارے میں کہتا ہوں حضرت علی کی فضیلت کو ماننا تو ہمارا ایمان ہے، ہم فضیلت کے منکر نہیں ہے، ہم مسئلہ افضلیت کو بیان کر رہے ہیں۔ فضیلت کا مسئلہ الگ ہے، افضلیت کا مسئلہ الگ ہے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں حضرت علی کی فضیلت میں جو حدیثیں آئی ہیں وہی ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، میں تھوڑی سی توجہ چاہوں گا۔
جو قرآن اور حدیث کے اندر بیان کیا جاتا ہے بندے کو یہ حق نہیں ہے اپنے طور پر اس کو عقیدہ بنا لے جب تک کتب عقائد کے اندر اس عقیدے کو دیکھ نہ لے۔ اگر آپ توجہ دے تو میں بتاتا ہوں، قرآن میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ بتاؤ قرآن میں اللہ کا ہاتھ آیا کہ نہیں آیا؟ وجہ اللہ کا لفظ آیا کہ نہیں آیا؟ تو اگر قرآن کو دیکھ کر حدیث کو دیکھ کر عقیدہ بنایا جائے تو معاذ اللہ کیا اللہ کے لیے چہرہ مانو گے؟ اللہ کے لیے ہاتھ مانو گے؟ اگر کوئی اللہ کے لیے چہرہ اور ہاتھ مان لے جیسے کہ عام لوگوں کا ہوا کرتا ہے، وہ نہ صرف اہل سنت سے بلکہ ایمان سے بھی خارج ہو جائے گا۔ قرآن میں موجود ہے پھر بھی عقیدہ نہیں ہے، کیوں؟ عقیدہ وہ ہوا کرتا ہے جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں عطا فرمایا، اور بزرگوں نے عقیدہ کیا دیا؟ ابو بکر سب سے افضل۔ تو اب حضرت ابو بکر کی افضلیت کے خلاف چاہے کوئی کتنی بھی حدیثیں بیان کر دے، ہم ان حدیثوں کی وجہ سے اہل سنت کے عقیدے کو کبھی بھی ترک نہیں کریں گے، اس لیے کہ عقیدہ مقدم ہوا کرتا ہے۔ حدیثوں کو پڑھ کر کے ہمارے بزرگوں نے ہمیں عقیدہ بتایا ہے۔ اور ایک بات میں اور بتا دوں، آج کل معلوم ہے کیا فتنہ چلا ہوا ہے؟ آج کل لوگ کیا کہتے ہیں کہ وہ عید غدیر مناؤ، حضرت علی کی شان بیان کر رہے ہیں، جشن مولود کعبہ مناؤ، حضرت علی کی شان بیان کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں اگر شان علی بیان کرنے کے لیے کوئی عید غدیر منائے یا جشن مولود کعبہ مناتا تو ہم اس پر وہ اعتراض نہیں کرتے، لیکن مسئلہ دوسرا ہے، مسئلہ دوسرا ہے، سمجھو یہ مسئلہ معلوم ہے کیا ہے؟ عید غدیر منا کر کے شیعہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس موقع پر میرے آقا نے فرمایا تھا میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہے، اور مولا کا معنی ہوتا ہے خلیفہ۔ تو پتا چلا کہ پہلے خلیفہ حضرت علی ہے، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے ظلم کیا اور حضرت علی کو خلیفہ نہیں بننے دیا۔ یہ عقیدہ لوگوں کے دماغ میں اتارنے کے لیے عید غدیر منائی جاتی ہے۔ اور جشن مولود کعبہ معلوم ہے کیوں مناتے ہیں شیعہ لوگ؟ وہ کہتے ہیں حضرت علی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے، یہ روایت کے اعتبار سے ایک الگ بحث ہے، لیکن میں کہتا ہوں وہ کہنا یہ چاہتے ہیں یہ فضیلت کسی کو حاصل نہیں۔ تو حضرت علی سب سے افضل، جب سب سے افضل تو پہلے خلیفہ تو ابو بکر اور عمر کو پہلا خلیفہ ماننا یہ ظلم اور غصب ہے۔ بتاؤ عید غدیر کے نام پر، جشن مولود کعبہ کے نام پر کتنا زہر ہے جو عوام کے دلوں کے اندر اتارا جا رہا ہے۔ اور آج نام کے سنی جو اپنے آپ کو مولائی کہتے ہیں، یہ فرقہ سنفذیہ عید غدیر اور جشن مولود کعبہ منا کر کے بتاؤ عوام کو کدھر لے کر کے جا رہا ہے؟ شیعت کی طرف لے کے جا رہا ہے کہ نہیں لے کے جا رہا ہے؟ تفضیلیت کی طرف لے کر کے جا رہا ہے کہ نہیں لے کے جا رہا ہے؟ حضرات مکرم مسئلہ اچھا ایک بات اور یہاں پر میں بتا دوں، یہ شیعوں کی کتابوں سے حضرت علی کے جھوٹے فضائل جو بیان کرتے، اللہ نے حضرت علی کو اتنی فضیلت دی ہے، اتنی فضیلت دی ہے کہ صاحب حضرت امام احمد بن حنبل کہتے ہیں اتنی روایتیں کسی کے بارے میں ملتی بھی نہیں، پھر روایتیں کیوں گھڑی جاتی ہے؟ آپ کو معلوم ہے شیعوں کے یہاں جھوٹ بولنے والا سب سے بڑا مومن ہے اور جھوٹ نہ بولنے والا بے ایمان کہلاتا ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، شیعوں کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لو، حضرت امام جعفر صادق کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان بدبختوں نے یہ لکھ دیا ہے جو 99% جھوٹ بولتا ہے وہ سب سے بڑا مسلمان ہے، اور جو جھوٹ نہیں بولتا ہے وہ بے ایمان ہے۔ میں کہتا ہوں جن کے مذہب کی بنیاد جھوٹ پر رکھی گئی ہو ان کی روایتوں کو لے کر کے اگر کوئی افضلیت صدیق اکبر پہ حملہ کرے تو کیا سنی اس کو برداشت کرے گا؟ اب وقت چونکہ مختصر ہے، مجھے بہت سارے باتیں بھی ابھی کرنی ہے، آج کی اس محفل کے اندر میں ایک بات اور بھی بتا دوں۔ آپ حضرات ایک بات غور سے سماعت کر لیں، یہ موقف تعدد الشریعہ کے مطابق جلسے کا انعقاد ہے۔ کوئی بھی حضرات فوٹو اور ویڈیوگرافی نہ کریں، ہرگز ہرگز، یہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ حدیث پاک میں اس پر وعیدیں آئیں، تو برائے کرم تھوڑی دیر آئے ہیں آپ، برکتیں لے کے جائیں، اپنے آپ کو سنبھالیں، اللہ جزائے خیر دے آپ کو۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے جو تمہیدی گفتگو کی اس سے آپ لوگ فتنہ نام نہاد مولائیت کا مطلب سمجھ گئے ہوں گے
کہ یہ نام نہاد مولیت کا فتنہ کس قدر سنیت کا لبادہ اوڑھ کر کے اہل سنت کے اندر پھیلانے کی کوششیں ہو رہی ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں سچا مولائی کون ہوگا۔ سچا مولائی وہ ہوگا جو حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم کے اوپر چلتا ہوا نظر آئے گا۔ آپ دیکھیں حضرت مولا علی کا مسلک کیا ہے، آپ کا مذہب کیا ہے۔ جب حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حملہ کیا گیا، آپ زخمی ہو گئے تو آپ کے پاس میں لوگ آئے اور آ کر کے کہا حضور آپ کسی کو اپنا جانشین بنا دے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں جانشین نہیں بناؤں گا، اس لیے کہ جب میرے آقا کے وصال کا وقت آیا تھا ہم لوگ گئے تھے، ہم نے کہا تھا یا رسول اللہ کسی کو اپنا جانشین بنا دے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا میں جانشین نہیں بناؤں گا، اللہ تمہاری بہتری چاہے گا، تم میں جو بہتر ہوگا اللہ اس کو تمہارا خلیفہ بنا دے گا۔ میرے آقا کا وصال ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم میں جو سب سے بہتر تھا یعنی حضرت ابوبکر صدیق اس کو ہمارا خلیفہ بنا دیا ہے۔ بتاؤ حضرت مولا علی خود بتا رہے ہیں میں جانشین نہیں بناؤں گا کیونکہ میرے آقا نے نہیں بتایا اور رب نے سب سے بہتر کو ہمارا خلیفہ بنا دیا ہے۔ اور حضرت مولا علی نے تو یہاں تک فرمایا کہ ابو بکر صدیق کی ایک نیکی علی کی ساری نیکیوں کے برابر ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں میری ساری نیکیاں ابو بکر کی صرف ایک نیکی کے برابر ہے۔ تو جو حضرت علی کو حضرت ابو بکر صدیق کے افضل کہتے ان کو کہو مولا علی کے نقش قدم پہ چلو وہ کیا فرما رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا حضرت علی شیر خدا آئے، آ کر کے چادر ہٹائی، چہرے کو دیکھا اور دیکھ کر کے کہا میری نظر کے اندر جو سب سے پسندیدہ ذات تھی وہ ابو بکر صدیق کی تھی، اس لیے کہ یہ رب کی بارگاہ کے اندر بڑا صاف ستھرا نامہ اعمال لے کر کے حاضر ہوئے ہیں۔ ارے نام کے مولائیوں تم کہتے ہو حضرت صدیق اکبر نے ظلم کیا تھا، حضرت مولا علی تو جنازے پہ کھڑے ہو کر کے کہہ رہے ہیں میری نظر میں سب سے پسندیدہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت علی کے دل کے اندر حضرت صدیق اکبر کا کتنا پیار پیدا کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ ایک موقع ہے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت علی کی ملاقات ہوئی، جب ملاقات ہوئی تو دیکھ کر کے حضرت ابو بکر صدیق مسکرانے لگے۔ حضرت مولا علی نے کہا ابو بکر آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ کہا مجھے میرے آقا کا وہ فرمان یاد آ گیا ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا کہ پل صراط پار کرنے کا پروانہ اسی کو ملے گا جس کو علی پروانہ عطا کریں گے۔ جب اس بات کو سنا ہے تو حضرت علی بھی مسکرانے لگے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا علی اب تم کیوں مسکرا رہے ہو؟ کہا مجھے بھی میرے آقا کا فرمان یاد آ گیا، میرے آقا نے فرمایا تھا پل صراط سے پار کرنے کا پروانہ اسی کو دیا جائے گا جو ابو بکر سے پیار کرنے والا ہوگا۔ بتاؤ حضرت علی تو فضیلت بیان کر رہے ہیں حضرت علی کی۔ آپ دیکھیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، 6 دن گزر گئے۔ 6 دن گزرنے کے بعد میں حضرت ابو بکر صدیق نے ارادہ کیا میرے آقا کے روزے پہ چلا جاؤ، ادھر حضرت علی نے ارادہ کیا میں بھی آقا کے روزے پہ حاضر ہو جاتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق بھی اپنے گھر سے نکلے، حضرت علی بھی نکلے، مسجد نبوی کے دروازے پہ پہنچے۔ جب دونوں پہنچے ہیں تو حضرت ابو بکر اور حضرت صدیق اکبر ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں آپ آگے بڑھے، وہ کہہ رہے آپ آگے بڑھے۔ حضرت ابو بکر نے کہا اے علی میں آپ سے آگے نہیں بڑھ سکتا کیونکہ میرے آقا نے فرمایا ہے خدا کی بارگاہ کے اندر میرا جیسا مقام ہے میری بارگاہ میں علی کا ویسا ہی مقام ہے۔ تو حضرت علی نے کہا میں بھی آپ سے آگے نہیں بڑھ سکتا اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا ہے جس کو بھی میں نے ایمان کی دعوت دی اس نے تردد کیا، مگر ابو بکر کو جب میں نے ایمان کی دعوت دی ابو بکر نے تردد نہیں کیا۔ اور میرے آقا نے فرمایا ہے صبح کے وقت میں سارے گھروں کے دروازوں پر اندھیرا ہوتا ہے مگر ابو بکر صدیق کے دروازے پر صبح میں اجالا ہی اجالا ہوتا ہے۔ جب حضرت علی نے بیان کیا تو حضرت صدیق اکبر نے کہا کیا میرے آقا سے آپ نے اس حدیث کو سنا ہے؟ حضرت علی نے کہا ہاں میں نے سنا ہے۔ تو ابو بکر صدیق نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا، کہا چلو پھر تم آگے بڑھو نہ میں آگے بڑھتا ہوں، دونوں ساتھ میں میرے آقا کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ پیار
یہ پیار ان صحابہ کے درمیان جب سیدہ خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا، حضرت علی آگے بڑھے، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما بھی آئے، حضرت علی سے کہا آپ جنازے کی نماز پڑھائیں، حضرت علی نے کہا اے ابو بکر صدیق آپ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، آپ کی موجودگی کے اندر علی آگے نہیں بڑھ سکتا ہے، آپ آگے بڑھے اور آپ آگے بڑھ کر کے فاطمہ الزہرا کی جنازے کی نماز پڑھائے۔ حضرت صدیق اکبر آگے بڑھے اور خاتون جنت کے جنازے کی نماز ادا کروائی۔ جو مولا کائنات خاتون جنت کا جنازہ پڑھانے کے لیے صدیق اکبر کو آگے بڑھائے، اس مولا علی کا نام لے کر مولائیت کا ٹائٹل لگا کر کے اگر کوئی یہ کہے کہ ابو بکر نے ظلم کیا، صدیق اکبر نے خلافت پر قبضہ کر لیا، علی خلافت کے زیادہ اہل تھے، میں کہتا ہوں وہ صدیق اکبر کی صرف نہیں بلکہ خود حضرت مولا علی کی بھی توہین کر رہا ہے، اور مولائی نہیں بلکہ حضرت مولا علی کے ہاتھوں وہ اپنے آپ کو سزا دلوانے کا حقدار قرار پا رہا ہے۔ آپ دیکھیں حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر کیا تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے عظیم مرتبہ اگر عطا کیا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کو عطا فرمایا ہے۔ آپ احادیث کی کتابیں پڑھیں، حضرت مولا علی کے لڑکے ہیں حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صدیق اکبر کی بارگاہ میں آئے اور آنے کے بعد میں عرض کیا، حضرت مولا علی کی بارگاہ میں آ کر کے عرض کرتے ہیں اے ابا جان آپ یہ بتائیں مسلمانوں میں سب سے افضل کون ہے؟ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مسلمانوں میں سب سے افضل، صحابہ میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ تو محمد بن حنفیہ نے کہا ان کے بعد میں حضرت عمر فاروق ہے۔ اب حضرت محمد بن حنفیہ کہتے ہیں آگے میں نے سوال نہیں کیا، میں ڈر گیا کہیں حضرت عثمان کا نام نہ لے لے، بتاؤ ان کے دل میں وہ پیار ہے۔ اسی طرح حضرت جوہیفہ کہتے ہیں میں یہ سمجھتا تھا کہ حضرت علی کا مقام و رتبہ صحابہ میں سب سے بڑا ہے، میں نے حضرت علی کی بارگاہ میں یہ مسئلہ پیش کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا میں تم کو بتا دوں صحابہ میں سب سے بڑا مقام و رتبہ کس کا ہے؟ کہا بتا دیجئے۔ کہا صحابہ میں سب سے بڑا رتبہ حضرت ابو بکر صدیق کا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کے بعد میں، کہا بتا دوں اس کے بعد میں سب سے بڑا رتبہ کس کا ہے؟ کہا بتا دیجئے۔ کہا ان کے بعد میں سب سے بڑا رتبہ حضرت عمر فاروق کا ہے۔ اس کے بعد میں حضرت علی نے جو جملہ کہا ہے نا، اگر آج کل کے نام کے یہ مولائی اس جملے کو سن لینا ان کے دل اور کلیجے چر کر کے رہ جائیں گے۔ حضرت علی نے آگے حضرت جوہیفہ سے ارشاد فرمایا میری محبت اور ابو بکر اور عمر کی دشمنی ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے، اور میری دشمنی اور ابو بکر اور عمر کی محبت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ جو ابو بکر سے پیار کرے گا وہی مجھ سے پیار کرے گا، جو عمر سے پیار کرے گا وہی مجھ سے پیار کرے گا۔ حضرت علی نے بتا دیا کوئی اگر مولائی بنے گا اور حضرت ابو بکر اور عمر کی افضلیت کا انکار کرے گا سمجھ جانا وہ میرا چاہنے والا نہیں ہے بلکہ میرا دشمن ہے، اور وہ مولائی نہیں ہے بلکہ میرے نقش قدم کے خلاف جہنم میں جانے والا ہے۔ جیسا کہ منبر پر بیٹھ کر کے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود فرمایا آخری زمانے میں ایک جماعت نکلے گی اپنے آپ کو شیعان علی کہیں گے لیکن ابو بکر اور عمر کی شان میں بکواس کریں گے۔ حضرت علی نے کہا ان کو پاؤ تو ان کو قتل کر دینا، بتاؤ حضرت مولا علی منبر پر بیٹھ کر کے اعلان کر رہے ہیں جو شان صدیق اکبر اور شان عمر فاروق کے خلاف بکواس کرے اس کو زمین پر زندہ رہنے کا حق بھی نہیں ہے، اس لیے کہ افضلیت صدیق اکبر ایک مسلمہ مسئلہ ہے۔ اور ایک موقع پر تو حضرت علی نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا۔ ارشاد فرماتے ہیں ایک شخص آپ کی بارگاہ میں آیا، آ کر کے کہنے لگا کہ آج تک میں نے آپ سے افضل کسی کو دیکھا نہیں ہے۔ حضرت علی نے کہا کیا تو نے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کیا تو نے حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں دیکھا ہے۔ کہا حضرت عمر فاروق کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں دیکھا ہے۔ تو حضرت مولا علی نے فیصلہ سنایا
یہ فیصلہ سن لو، اور جو بھی نام کا مولائی ملے جا کر کے اس کے کان میں پڑھ کر کے یہ فیصلہ دم کر دینا، اگر اس کا جنازہ نہ نکل جائے تو مجھے آ کر کے بتانا۔ حضرت مولا علی نے کہا سنو سنو، اگر تم نے میرے آقا کو دیکھا ہوتا اور پھر تم یہ کہتے کہ میں نے آپ سے افضل کسی کو نہیں دیکھا تو میں تمہاری گردن کاٹ کے الگ کر دیتا، کیونکہ میرے آقا کے اوپر مجھے فضیلت دینے والے کو زمین پہ زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ اور اگر تم نے یہ کہا ہوتا میں نے ابو بکر اور عمر کو دیکھا ہے اور تم اگر اس کے بعد میں مجھے افضل کہتے تو میں تجھے سزا دیتا، تمہارے اوپر حد جاری کرتا، اس لیے کہ جب تم افضل کو دیکھ چکے ہو تو مجھ کو افضل کہنا اس بات کو میں قطعاً گوارا نہیں کرتا۔ حضرات مکرم، آپ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرامین کو پڑھے تو صحیح، ان کے دل کے اندر اللہ رب قدیر نے کیسا پیار پیدا کیا تھا۔ ایک روایت میں آتا ہے ایک بار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہو گئی تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا میرے آقا کے قریبی رشتہ دار کو دیکھنا ہو علی کو دیکھو، میرے آقا کے محبوب ترین کو دیکھنا ہو علی کو دیکھو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک پیارے کو دیکھنا ہو علی کو دیکھو۔ تو صدیق اکبر نے کہا، حضرت علی نے کہا اگر رحم دل دیکھنا ہو تو علی کو دیکھو، یار غار دیکھنا ہو تو علی کو دیکھو، اور اپنے مال کو نبی پہ قربان کرنے والا اگر دیکھنا ہو تو پھر ابو بکر صدیق کو دیکھو، یار غار دیکھنا ہو تو ابو بکر صدیق کو دیکھو۔ یعنی حضرت مولا علی شان صدیق بیان کر کے یہ بتا رہے ہیں شان صدیقیت کے خلاف اگر کوئی زبان کھولتا ہے تو وہ سب کچھ تو ہو سکتا ہے لیکن مولائی کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرات مکرم، ایک بار حضرت مولا علی تشریف فرما ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، ایک رافضی کی کتاب میں نے پڑھا تھا، اس نے یہ لکھا تھا حضرت علی اس لیے افضل ہے کہ سب سے زیادہ بہادر ہے اور نبی کا دفاع سب سے زیادہ انہوں نے کیا ہے۔ آگے کی بات سنو حضرت علی کیا کہہ رہے ہیں۔ حضرت مولا علی ارشاد فرماتے ہیں بتاؤ لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ کسی نے جواب نہیں دیا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا بدر کا میدان تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیمہ لگایا گیا، اب وہاں پر پہرا دینے کی بات آئی، میرے آقا کا جو مکان تھا وہ ہیڈ کوارٹر تھا، سارے کفار کی نظر اسی پر تھی، کون پہرا دے، کون جان قربان کرے، کوئی آگے نہ بڑھا۔ صدیق اکبر آگے بڑھے، کہا میں پہرا دوں گا۔ جب صدیق اکبر جا کر کے کھڑے ہو گئے، کسی کافر کی مجال نہ ہوئی، خیمہ رسول اللہ کی طرف بڑھے، اور اگر کوئی بڑھا تو حضرت ابو بکر صدیق کی تلوار نے اسے آگے بڑھنے کی جرأت کرنے کا موقع نہ دیا، اور ایک موقع وہ بھی آیا، حضرت علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا لوگوں بتاؤ سب سے بہادر کون ہے؟ لوگ چپ ہو گئے، کسی نے کہا آپ ہیں، کہا نہیں نہیں نہیں، ایک بار خانہ کعبہ میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ ظلم ہوا، کوئی آگے نہیں بڑھا، صدیق اکبر کو بتایا گیا، صدیق اکبر دوڑ کر کے آئے، کسی کو دھکا دے رہے ہیں، کسی کو مار کے ہٹا رہے ہیں، کسی کو پیچھے دھکیل رہے ہیں، میرے آقا پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہ جملہ کہنے کے بعد میں حضرت علی نے اپنے چہرے کے اوپر چادر ڈالی اور چادر ڈال کر کے آپ رو پڑے، کہا ابو بکر سے زیادہ کوئی بہادر نہیں ہے۔ پھر حضرت علی نے چپتا ہوا سوال کیا، فرمایا بتاؤ ابو بکر بہتر ہے یا آل فرعون کا مومن بہتر ہے؟ حضرت علی کا پیار دیکھو، یہ نام کے مولائیوں کو یہ سب روایتیں پڑھ کے سناؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں پوچھتے ہیں مولا علی کہ ابو بکر بہتر ہے یا آل فرعون کا مومن بہتر ہے؟ ارے آل فرعون کا مومن آپ سمجھ گئے؟ ارے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لایا تھا، فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، اس مومن نے اپنے ایمان کو چھپایا، دربار فرعون میں پہنچا اور پہنچ کر کے کہنے لگا کہ کیوں انہیں آپ قتل کرتے ہیں، اگر یہ غلط ہے تو خود بخود ہی ختم ہو جائیں گے۔ حضرت علی نے کہا انہوں نے تو ایمان چھپایا تھا لیکن ابو بکر صدیق نے اپنے ایمان کا اعلان کر کے میرے آقا کو بچانے کے لیے اپنی جان قربان کر کے آگے بڑھا دیا۔ سن لو آل فرعون کے مومن سے ابو بکر 1000 درجہ بہتر ہے۔ اللہ اکبر! یہ عقیدت اور یہ محبت، لوگ کہتے ہیں کہ علی کا پہلا نمبر، میں کہتا ہوں تم کون ہوتے ہو نمبر دینے والے؟ تم مولا علی کو ماننے والے، مولا علی کس کو پہلا نمبر دے رہے ہیں؟ خود فرماتے ہیں 4 چیزیں ایسی ہیں
ہیں جن کے اندر حضرت صدیق اکبر مجھ سے آگے بڑھ گئے. اور 4 چیزوں کی بات میں نہیں کرتا. حضرت مولا علی نے فرمایا تھا ہم جب بھی کسی نیکی کے لیے آگے بڑھے ابو بکر ہم سے بھی آگے بڑھ گئے. فرماتے 4 چیزیں ہیں. ایمان کا اعلان کرنے میں ابو بکر ہم سے بازی لے گئے, ہجرت کرنے میں ابو بکر مجھ سے بازی لے گئے, امامت کے اندر ابو بکر مجھ سے بازی لے گئے, اور یار غار بننے میں ابو بکر مجھ سے بازی لے گئے. بتاؤ مولا علی شان صدیق کو اس انداز کے اندر بیان کر رہے ہیں, اور یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. معمولی ایک شیعہ نے اپنی کتاب میں لکھا, رافضی نے, کہ حضرت علی نے جتنی سخاوت کی اتنی سخاوت کسی صحابی نے نہیں کی, اس لیے علی کا پہلا نمبر ہے. میں کہتا ہوں تمہیں پتہ ہی نہیں ہے میرے آقا پہ جیسی سخاوت. بلا شبہ حضرت مولا علی کی سخاوت بے مثال, بے مثال. نبی پر مال قربان کرنا بے مثال, لیکن ابو بکر کا کوئی جواب نہیں. ایسے لاجواب سخاوت کی, ایمان لائے, 40,000 سونے کے سکے ہیں سارے کے سارے میرے آقا پہ قربان کر دیے. ہجرت کر کے جا رہے ہیں, 5,000 چاندی کے سکے ہیں پورے لے کر کے گئے, سب میرے آقا پہ قربان کر دیے. اور غزوہ تبوک آیا نا تو ایسا مال قربان کیا, ایسا قربان کیا کہ اپنے جسم پہ کپڑا بھی نہ رہنے دیا, چادر اوڑھ کے آ گئے, بٹن بھی رکھنا گوارا نہ کیا, بٹن کی جگہ میں ببول کے کانٹے لگا لیے. میرے آقا نے پوچھا کیا چھوڑ کے آیا ابو بکر؟ کہا یا رسول اللہ, اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کر کے میں آیا ہوں. حضرت ابو بکر یہاں بھی ہے اور اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا, ان کے جلوے میرے گھر کے اندر بھی موجود ہے. سنا اے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ. حضرت مکرم حضرت صدیق اکبر کا مقام جو نہ سمجھے وہ بکواس کرے. اہل سنت نے تو صدیق اکبر کے مقام کو سمجھا ہے, تبھی تو یہ عقیدہ ہے کہ رسول ملائکہ, رسول بشر اور انبیاء بشر کے بعد میں پوری کائنات کے اندر ابو بکر سے بہتر کوئی نہیں ہے. یہ میں نہیں کہتا, کونین کے آقا نے کہا ہے, اے ابو دردا, اے ابو دردا, تم ابو بکر سے آگے چلتے ہو. آسمان کا یہ سورج انبیاء کے بعد میں ابو بکر سے بہتر کسی ذات کے اوپر طلوع ہی نہیں ہوا ہے. اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرما دیا, ابو بکر سے پیار کرنا, ابو بکر کا شکر ادا کرنا میری امت کے اوپر واجب ہے. جو سچا سنی ہوگا وہ اس واجب کو ادا کرے گا, اور جو نام کا مولائی ہوگا شان صدیقی کے اندر بھونکتا ہوا نظر آئے گا. حضرات مکرم, شان صدیقیت اور افضلیت صدیق اکبر پر بہت کچھ بیان کیا جا سکتا ہے, لیکن مجھے ایک اور بھی بات آپ کے سامنے عرض کرنی ہے. آج کا یہ جو مجمع ہے نا, تقریر تو سن ہی رہا ہے, لیکن صرف تقریر سننے نہیں آیا ہے. بہت ساری باتیں وہ ہوتی ہے جو زبان سے کہی جاتی ہے, لیکن بہت ساری چیزیں وہ ہوتی ہیں جو زبان سے نہیں کی جاتی, آنکھوں ہی آنکھوں سے پلا دی جاتی ہے. آج ایک ایسی ہستی ہمارے درمیان جلوہ افروز ہونے والی ہے جو 1 گھنٹہ اگر تقریر نہ کریں, اگر 1 منٹ کے لیے مجمع کو دیکھ لے تو ان کی تقدیر بدلتی ہوئی نظر آتی ہے. اللہ رب قدیر نے انہیں وہ مقام عطا فرمایا ہے. بہت ساری باتیں زبان سے نہیں کی جاتی ہے. ارے آپ نے وہ دیکھا ہوگا نا کہ ایک بہت بڑا صفے سالار جو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نفرت کرتا تھا, غالباً اس کا نام اسال تھا یا اسی طرح کا کچھ نام تھا. جب وہ گرفتار ہو کر کے میرے آقا کی بارگاہ میں آیا نا, میرے آقا علیہ السلام نے اسے زبان سے تبلیغ نہیں کی, زبان سے اسلام لانے کے لیے نہیں کہا, کہ اسے مسجد نبوی کے اندر باندھ دو, باندھ دو. اب باندھ دیا. میرے آقا فجر میں آ رہے ہیں, دیکھ رہا ہے, کچھ نہیں کہہ رہے. ظہر میں آ رہے ہیں, دیکھ رہا ہے, کچھ نہیں کہہ رہے. عصر میں آ رہے, مغرب میں آ رہے, عشاء میں آ رہے ہیں, زبان سے تبلیغ نہیں ہو رہی, بس چہرہ مصطفیٰ اپنا کام کر رہا ہے. 1 دن گزرا, 2 دن گزرے, 3 دن گزرے, میرے آقا نے سمجھ لیا, میرا چہرہ دیکھ کر کے اس کا دل اجلا ہو گیا. میرے آقا نے ارشاد فرمایا اس کو چھوڑ دو, اس کو جانے دو. جیسے اس کو چھوڑا وہ باغ میں گیا, وہ غسل کیا, میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا. کہنے والوں نے کہا تمہیں تو آزاد کر دیا گیا ہے, تم کو تو چلے جانا چاہیے تھا, تم واپس کیوں چلے آئے؟ کہا پہلے میری نظر میں مصطفیٰ سے زیادہ برا کوئی نہیں تھا, اب میری نگاہوں میں مصطفیٰ جان رحمت سے بہتر کوئی نہیں ہے. میرے آقا اب مجھے اپنی غلامی میں رکھ لے, یہی میری سعادت مندی ہے. قدموں میں سر رکھا, کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. تو کچھ تبلیغ وہ ہوتی ہے جو نظروں سے کی جاتی ہے. ہم لوگ 2 گھنٹہ تقریر کرتے ہیں, حضور قائد ملت 2 منٹ کے لیے تشریف لاتے, مجمع کو بدل کر کے چلے جاتے ہیں. آج وہ ذات ہماری نگاہوں کے سامنے آنے والی ہے. حضرات مکرم, آپ کو سلسلہ قادریہ میں داخل ہونے کا اگر شوق ہے نا, ارے وہ سلسلہ قادریہ
جس کے بارے میں مرزا مظہر جانے جانا نے کہا تھا، آج تک مجھے غوث پاک کا کوئی ایسا مرید ملا ہی نہیں جس پر غوث پاک کی توجہ نہ رہتی ہو۔ اور حضرت عدی بن مسافر نے تو کہا تھا، اگر کوئی میرے پاس میں آتا ہے مرید ہونے کے لیے، اگر سیراب ہونے کے لیے میں مرید کر لیتا ہوں، لیکن غوث پاک کا جب کوئی غلام آتا ہے نا، میں اپنے قریب اس کو نہیں لاتا مرید بنانے کے لیے، اس لیے کہ جو دریا سے پانی لیتے ہیں اسے نہر کے پاس آنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو وہ عظیم سلسلہ قادریہ جس سے مرید ہونے کا شوق کس کو نہیں ہے، اور پھر مرید ہونے کا جب بندہ ارادہ کرتا ہے تو سوچتا ہے کوئی مضبوط وسیلہ مل جائے، کیونکہ اگر پیر کمزور ہوتا ہے تو دادا پیر مضبوط ہونا چاہیے، اگر دادا پیر کمزور ہے تو پر دادا پیر مضبوط ہونا چاہیے، اور اگر وہ کمزور ہے تو یہ سلسلہ چلتے چلتے غوث پاک تک پہنچ جاتا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، اگر پیر بھی مضبوط مل جائے، دادا پیر بھی مضبوط مل جائے، پر دادا پیر بھی مضبوط مل جائے، تو پھر سونے پہ سہاگا ہے۔ تو اگر پیر قائد ملت مل جائے، دادا پیر آپ لوگوں کو حضور تاج الشریعہ مل جائے، پر دادا پیر حضور مفتی اعظم ہند مل جائے، اور اس کے اوپر اعلیٰ حضرت مل جائے، آل رسول ماریلوی مل جائے، یعنی حضور قائد ملت سے لے کر غوث پاک تک یہ جو نورانی سلسلہ جس میں آپ بیعت ہونے کا ارادہ لے کر کے آئے ہیں، اس کے اندر ہر بزرگ اپنی جگہ کے اندر آفتاب و مہتاب ہے، ایک بھی اگر مل جائے تو ہماری تقدیر سنوارنے کے لیے کافی ہے۔ حضرات مکرم، لوگ کہتے ہیں نا کہ پیر ہونے مرید بننے سے کیا فائدہ، آپ کو میں بتاؤں، اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا تھا کہ مرید ہونے کا فائدہ کیا ہے، اعلیٰ حضرت سرکار نے فرمایا فائدے بہت ہیں، جن کے پاس نگاہیں ہیں وہ دیکھتے ہیں، جن کے پاس نظر ہے وہ دیکھتے ہیں، مجمع میں جو اہل نظر ہے وہ ابھی دیکھ لیں گے، اور جن کے پاس نظر نہیں ہے نا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب جان نکلنے لگے گی تب دیکھ لیں گے، قبر میں پہنچیں گے تب دیکھ لیں گے، حشر میں جائیں گے تب دیکھ لیں گے، کیونکہ جب جان نکلنے کا وقت آتا ہے نا، شیطان پوری تیاری کر کے آتا ہے۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں شیطان بہکانے کے لیے اپنے چیلوں کو بھیجتا ہے، اپنے چیلوں کو بھیجتا ہے، لیکن زندگی کے دو موڑ ایسے ہیں، ان دو موڑ پر شیطان اپنے کسی چیلے کو نہیں بھیجتا ہے، خود آتا ہے، خود بہکانے کے لیے آتا ہے۔ ایک تو بندہ جب اللہ کا ولی بننے کے قریب ہو جاتا ہے تو بہکانے کے لیے شیطان اپنا چیلا نہیں بیچتا، خود آتا ہے، اور دوسرا موقع وہ موقع جب بندے کی جان نکلنے کے قریب ہوتی ہے تو شیطان خود بہکانے آتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مرید ہونے کا بڑا فائدہ یہ ہے، جب نزا کا وقت ہوگا، نزا کا وقت ہوگا، یہ مت سمجھنا ہمارا ایمان تو بڑا مضبوط ہے ہم لوگ بچ جائیں گے۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ کو کون نہیں جانتا، بہت بڑے عالم، بہت بڑے عالم، ہزاروں علماء جن کے شاگرد ہے۔ جب جان نکلنے کا وقت ہوا، شیطان آیا، آ کر کے کہنے لگا اے راضی، خدا کے ایک ہونے پہ کوئی دلیل ہے؟ کہاں ہے؟ کہا یہ دلیل، کہا یہ تو دلیل کا تو میں نے یہ جواب دیا، دوسری دلیل شیطان نے وہ بھی جواب دیا، تیسری دلیل شیطان نے جواب دیا، دلیل پہ دلیل، دلیل پہ دلیل، 360 دلیلیں امام فخر الدین رازی نے جب پیش کر دی، آخر میں شیطان کے ساتھ میں جب لاجواب ہو گئے، ادھر سے آپ کے پیر و مرشد، آپ کے پیر و مرشد خواجہ نظم الدین کبرا وضو بنا رہے تھے، وہیں سے اپنا لوٹا اٹھایا اور اٹھا کر کے پھینک دیا، کہا راضی تو کیوں نہیں کہہ دیتا میں نے خدا کو بغیر دلیل کے ایک مانا ہے؟ آپ نے کہا شیطان سن، میں نے خدا کو بغیر دلیل کے ایک مانا، لا الہ الا رسول اللہ، کلمہ پڑھا اور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ بتاؤ اتنا بڑا امام دنیا سے جا رہا ہے، شیطان نے لاجواب کر دیا، ہم تو گنہگار ہے، سیاکار ہے، موت کے وقت شیطان آئے گا، کیسے بچیں گے؟ جو سلسلہ قادریہ میں مرید ہو گئے، علماء فرماتے ہیں جب جان نکلنے کا وقت ہوتا ہے، غوث پاک اپنے مریدوں کو بچانے کے لیے آتے ہیں، فرماتے میرا مرید بغیر توبہ کے نہیں مر سکتا ہے، اور جو مرید نہیں ہوئے ہیں آج بڑا سنہرا موقع ہے۔ حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے تو ہر وقت قریب رہے حضور قائد ملت، لیکن جب وصال کے اندر 1 سال باقی بچ گیا نا، تو اس آخری سال کے اندر حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے
باہر نکلنا بند کر دیا، پروگرام میں جانا بند کر دیا، اپنے حجرہ خاص میں حضور تاج الشریعہ رہا کرتے، ساتھ میں کون ہوتا؟ حضور قائد ملت۔ دن میں تو کوئی اور آ جاتا، لیکن رات میں یا تو حضور تاج الشریعہ ہوتے یا حضور قائد ملت ہوتے۔ بہت سارے لوگ مجھ سے کہتے ہیں حضور قائد ملت کو پہلے بھی دیکھا تھا لیکن اب معاملہ الگ نظر آتا ہے۔ میں کہتا ہوں سمجھو بات کو، سمجھو، بلا تشبیہ و بلا تمثیل یہ بات کہہ رہا ہو۔ میرے آقا کو پتا تھا جب میرا وصال ہو جائے گا تو بہت سارے فتنے اٹھیں گے، ان فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اچھے اچھے جگر والے کانپ جائیں گے، یہاں تک کہ حضرت عمر بھی کہہ چکیں گے کہ اے ابو بکر کچھ نرمی کرو۔ تو میرے آقا 3 دن تک غار ثور میں صدیق اکبر کو لے کر کے رہے۔ میں سمجھ نہیں پایا جب تلواروں سے کافروں نے گھیر لیا تو میرے آقا ایسے مٹھی اٹھائی اور پھینک کر کے نکل گئے۔ تو جب غار ثور میں گئے ایک مٹھی اٹھاتے پھینک دیتے نکل جاتے، یا رسول اللہ آپ نے اس طرح مٹھی اٹھا کر کے پھینک کر کے کیوں نہیں نکل گئے؟ جواب آتا ہے میرا عقیدہ یہ کہتا، میری عقیدت یہ کہتی ہے ان 3 دنوں تک میرے آقا غار ثور میں صدیق اکبر کو تیار کر رہے تھے وصال کے بعد اٹھنے والے فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ میں بلا تشبیہ و بلا تمثیل کہتا ہوں جب پیر کسی مرید کو نوازنا چاہتا ہے تو تنہائی میں بلا کے نوازا کرتا ہے۔ حضور تاج الشریعہ نے اپنی حیات طیبہ کے آخری سال کے اندر رات میں کسی اور کو ساتھ میں نہیں رکھا، اگر رکھا تو حضور قائد ملت کے ساتھ میں رکھا۔ پتا ہے حضور تاج الشریعہ کی نظریں دیکھ رہی تھی جب تک میں ہو صلح کلیت کا بھی مقابلہ کروں گا، ندویت کا بھی مقابلہ کروں گا، نام کے سن فضیوں کا بھی مقابلہ کروں گا، میرے بعد فتنے اور بڑھیں گے۔ کوئی ایک ایسی ذات ہونی چاہیے جو ان فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے استقامت کے اوپر ڈٹ کر کے استقامت اختیار کرے۔ آخری سال میں حضور تاج الشریعہ نے باہر نکلنا بند کیا، حضور قائد ملت کو رات کی تنہائیوں میں اتنا دے دیا کہ لوگ کہتے وصال سے 1 دن پہلے دیکھا تو کچھ اور نظر آ رہے تھے اور وصال کے بعد میں دیکھا تو ایسا لگ رہا تھا حضور تاج الشریعہ نگاہوں کے سامنے آ گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حق شہریار، نعرہ حیدری۔ ذرا زندہ باد کا نعرہ دونوں ہاتھ اٹھا کر کے دیکھو، بغل میں اگر کوئی ہاتھ اٹھا کر زندہ باد نہیں کہہ رہا تو سمجھ جانا معاملہ گڑبڑ ہے نا۔ ذرا ہاتھ اٹھا کر کے حضرت امیر معاویہ، حضرت امیر معاویہ، ہر صحابی نبی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہماری تقریر وہ کام نہیں کرتی جو ان کا نعرہ کام کر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ تو میری بات آپ لوگ سمجھ رہے ہو نا، میں تو افضلیت صدیق اکبر پہ بیان کر، لیکن یہ اچھا موقع تھا۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ ابھی مرید نہ ہو بعد میں مرید ہو جائے، ارے اگر ابھی جا کر کے اس سے پہلے انتقال ہو گیا تو اتنا بڑا دامن چھوڑ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا سنہرا موقع عطا فرمایا ہے، ایسے موقع زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہتے نا کہ پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، اپنی قسمت پہ ناز کرو، آج کنواں پیاسے کے پاس آ رہا ہے۔ آپ اپنی قسمت پہ ناز کرو فیضان تاج الشریعہ سمیٹ کر کے۔ اور آپ کو معلوم ہے نا حضور قائد ملت جب مرید کرتے ہیں نا تو کیا کہتے ہیں؟ یہ نہیں کہتے کہ کہو کہ میں نے اپنا ہاتھ غوث پاک کے ہاتھ میں دیا، کہتے واسطے سے حضور تاج الشریعہ کے، یعنی گویا کہ حضور قائد ملت نے بتا دیا جو میرے مریدین کے سلسلے میں داخل ہو جائیں گے وہ بارگاہ تاج الشریعہ کے اندر بھی بلا واسطہ پہنچ جائیں گے۔ حضرات مکرم، حضور قائد ملت کی ذات محتاج تعارف نہیں ہے۔ آج معلوم ہے لوگ سوال کرتے ہیں لوگوں کو بہکانے کے لیے تاکہ لوگ حضور قائد ملت سے مرید نہ ہو، لیکن اس کے باوجود بھی روک نہیں پاتے۔ ساری زندگی تم مرید نہ کر پائے، آپ کے دورے میں لوگ اتنے مرید ہو جاتے۔ معلوم ہے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ان کو تو یہ نہیں پڑھا، وہ نہیں پڑھا، یہ نہیں آتا، وہ نہیں آتا۔ میں کہتا ہوں حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ علم کا دریا تھے کہ نہیں تھے، وارث علوم اعلیٰ حضرت تھے کہ نہیں تھے، اور اس دریا سے پینے والی ذات کا نام حضور قائد ملت ہے۔ تو جس کو حضور تاج الشریعہ نے پڑھایا ہو ان کے علم پر اگر کوئی اعتراض کر رہا ہے، یا تو جہالت کی وجہ سے اعتراض کر رہا ہے یا پھر حسد کی وجہ سے اعتراض کر رہا ہے، ورنہ عقیدت مند ہوگا، جو سچا عاشق ہوگا اور جو حق پسند ہوگا وہ تو یہی کہے گا میرے پیر و مرشد
हुजूर ताजुल शरिया लाजवाब, और जो उनका फैज पा करके हमारे दरमियान जलवा अफरोज होने वाली जात हुजूर कायद मिल्लत की है, वो भी लाजवाब है। आपको मालूम होना चाहिए कि जब बंदा ऐसी अजीम हस्तियों से अपना सिलसिला जब मुंसलिक कर लेता है तो उसे क्या मिलता है, मालूम है उसे क्या मिलता है। एक रिवायत के अंदर मैंने पढ़ा था, कयामत का दिन होगा, कयामत का दिन होगा, जहन्नमी कतार लगा करके खड़े होंगे, तभी जन्नती गुजरेगा तो जहन्नमी कहेंगे कि आए जाने वाले जन्नती, मैंने तुम्हें पानी पिलाया था, मैंने वुजू का पानी ला करके दिया था, मेरी बख्शिश करवा दो, मेरे लिए कोई निजात की सबील पैदा कर दो। वो जन्नती रब की बारगाह के अंदर शफाअत करवाएगा। अल्लाह तबारक व तआला उस जन्नती को, उस जहन्नमी को जहन्नम से निकाल करके जन्नत अता फरमा देगा। मैं कहता हूँ अगर कोई किसी आम मुसलमान के साथ में भलाई करे और जहन्नम का फैसला हो चुका हो, अल्लाह तबारक व तआला उसे जन्नत अता फरमा देता है। तो जो बारगाह गौसे आजम के अंदर मुरीद हो जाए, सिलसिला कादरिया से मुंसलिक हो जाए, कल क़यामत के मैदान में जब वो खड़ा होगा और शामते अमाल की बुनियाद पर अगर जहन्नम में जाने का फैसला हो गया और बारगाह गौसे आजम, सरकार गौसे आजम जब वहां से निकलेंगे तो दामन पकड़ करके मचल जाएगा। कहा मैं हुजूर ताजुल शरिया का हाथ में हाथ देकर के मैं मुरीद हुआ था, हुजूर कायदे मिल्लत का मैं हाथ थाम करके रुमाल पकड़ के मुरीद हुआ था, सरकार करम फरमाए मुझे जहन्नम से आजादी दिला करके जन्नत में दाखिल करवा दे। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं मैं उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाऊंगा जब तक कि अपने सारे मुरीदों को जन्नत में लेकर के न चला जाए। बताओ कैसा प्यारा मौका अल्लाह तबारक व तआला हमें अता फरमा रहा है। हजरात मुकर्रम, ये सुनहरा मौका जिससे हमें फायदा उठाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अगर तौफीक अता फरमाई है तो इस मौके का जरूर फायदा उठाना चाहिए। मैं तो कहता हूँ अगर अल्लाह वालों को बंदा देख ले तब भी बेड़ा पार हो जाता है, और जो दामन पकड़ ले उसका बेड़ा पार क्यों ना होगा। मैं हमेशा वो वाकया बयान करता हूँ जो हदीस पाक में आया है, वो जो 99 लोगों का जो कातिल था ना, 99 लोगों का, और बाद में कहा था कि मैं तौबा करना चाहता हूँ। किसी आलिम ने कहा था तौबा नहीं कबूल होगी, तो 100 कत्ल भी उसने कर दिया था। दिल में जब खौफ पैदा हुआ ना तो फिर एक आलिम से जाके मसला पूछा। आलिम ने कहा पास में नेक लोगों की बस्ती है, वहां पे चले जाओ, अगर वो लोग तेरे लिए दुआ कर देंगे अल्लाह तेरी तौबा को कबूल फरमा लेगा। हदीस पाक का मफहूम है। अभी वो चंद कदम चला था, मौत के फरिश्ते आ गए और उसकी रूह को निकाल लिया। जन्नत वाले भी आ गए, जहन्नम वाले भी आ गए। जन्नत के फरिश्तों ने कहा जन्नत में लेके जाएंगे, जहन्नम के फरिश्तों ने कहा जहन्नम में लेके जाएंगे। रब की बारगाह में मुकद्दमा पेश हुआ। रब ने फरमाया जमीन को नापो, अगर गुनाह वाली बस्ती से करीब है तो जहन्नम के फरिश्ते ले जाए, और अगर नेक लोगों की बस्ती से करीब है तो जन्नत वाले फरिश्ते लेकर के चले जाए। जब नापने की बारी आई ना तो रब ने इरशाद फरमाया उस जमीन से जो अल्लाह वालों से करीब थी, ऐ जमीन तू सिमट जा। जमीन सिमट गई। जब नापा गया तो एक बालिश तो उस बस्ती से करीब था जहां अल्लाह वाले रहते थे। रब ने फैसला किया जन्नत के फरिश्ते ले जाए, इसको अल्लाह ने जन्नती बना दिया है। अपने दिल पे हाथ रख करके बताओ, जिसने 100 लोगों को कत्ल किया हो, तौबा न की हो, तौबा करने का इरादा किया हो, इरादे से चला हो, अल्लाह वालों की बारगाह में न पहुंचा हो, अभी चंद कदम चला हो, तो अल्लाह उसको इतनी बरकत देता है, अल्लाह उसके गुनाहों को माफ करके उसे जन्नत अता फरमा देता है। तो जो 100 लोगों को कत्ल भी न किया हो, अल्लाह वालों की बारगाह में तौबा के इरादे से चला न हो, बल्कि मजमा में आकर के बैठ गया हो और इरादा भी कर लिया हो अल्लाह के वली की जियारत करूंगा, तो अगर कोई इरादे से चले 100 लोगों का कातिल और रब उसे जन्नत दे दे, और जो आके बैठ करके दामन थाम ले और कहे मैं हुजूर आपके दामन से वाबस्ता हो गया, तो रब की रहमत से उम्मीद है अल्लाह उसके गुनाहों को भी माफ करेगा, उसे भी जन्नत अता फरमा देगा। हजरात मुकर्रम, ऐसा मौका रब ने हमें अता फरमाया है। आज जो जात हमारे दरमियान आने वाली है ना, मुझे हुजूर कायदे मिल्लत की शान नहीं बयान करना आज की महफिल में, मैं तो कुछ अलग उन्वान लेके आया था, लेकिन मेरा दिल ये चाहा, क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत सारे मजमा में जब लोग जाते हैं ना तो सोचने लग जाते हैं कि मैं देखूंगा, उसको भी देखूंगा, उसको भी देखूंगा। मैं कहता हूँ कोई भी सुन्नी सही अकीदा पीर हो तो वो हमारे सरों का ताज है, लेकिन अगर ऐसी जात अगर मिल जाए और बंदा अगर सोचने में लग जाए तो समझ जाओ कि उसकी कम नसीबी है कि इतनी अजीम जात रब अता फरमाए, बंदा महरूम रह जाए। आप देखें आला हजरत सरकार ने क्या फरमाया, पीर में 4 शर्तें जरूरी है, उन चारों शर्तों को पढ़ लो
हुजूर कायदे मिल्लत को देख लो, ऐसा लगेगा इन चारों शर्तों के ऊपर मुकम्मल तौर पर उतरने वाली जात का नाम हुजूर कायदे मिल्लत की जात है। अल्लाह ने वो मकाम अता फरमाया और फिर फैजाने ताजुश शरिया लेकर के जब आएंगे और जलवा देखेंगे, मैं तो कहता हूं मुझे कहने की जरूरत नहीं है, कितने ऐसे लोग आगे पीछे हो रहे हैं, देख करके इरादा पक्का हो जाएगा। तो पक्का इरादा बना ले इंशाअल्लाह। आज इस अजीम हस्ती के हाथों में हाथ दे करके या रुमाल थाम करके, अगर हम पहले किसी से मुरीद नहीं हुए हैं तो मुरीद हो जाए, ताकि यहाँ पर भी हमारा बेड़ा पार हो और वहां पर भी बेड़ा पार हो। हजरात मुकर्रम, मैंने जो पैगाम आज आपके हवाले दिया कि अहले सुन्नत व जमाअत का इजमाई और कतई अकीदा ये है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तमाम सहाबा में सबसे अफजल है। यही अकीदा सहाबा किराम का है, यही अकीदा इमाम आजम अबू हनीफा, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम शाफई, इमाम मालिक का है, यही अकीदा सरकार गौसे पाक का है, यही अकीदा ताबईन किराम का है, यही अकीदा तमाम औलियाए उम्मत का है, और यही अकीदा हमें बुजुर्गों से नस्रन बादा नस्रन मिला है। जो इस अकीदे के ऊपर कायम रहेगा उसका बेड़ा पार है, और अगर कोई इस अकीदे के खिलाफ जाता है तो सुन लो, औलमाए किराम फरमाते हैं अगर कोई अफजलियत सिद्दीक़ अकबर का इनकार करता है तो उसके ईमान के लिए खतरा है। माज़ अल्लाह कई मौत के वक्त में उसका ईमान उसके हाथों से न चला जाए। हज़रात मुकर्रम, अपना ईमान बचाएं, मसलके आला हजरत पर कायम रहे। अल्लाह रब्बे कदीर ने हमें तौफीक अता फरमाई तो हम इस मसलक पर मजबूती से जम करके रहे। मेरे मुर्शिद ने कहा था मसलके आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए, इसी मसलक पे जिंदा रहे। और मैं और आप नहीं, बड़े बड़े औलियाए किराम ये कह करके चले गए। अल्लाह का शुक्र है मसलके आला हजरत पे जिंदा रहा, मसलके आला हजरत की तबलीग की, और आखिर वक्त में अल्लाह मुझे मसलके आला हजरत पर कदम रसूल के अंदर मौत अता फरमा रहा है। अल्लाह रब्बे कदीर हमें फैजान सिद्दीक़ अकबर से माला माल फरमाए। कहने में जो कुछ गलती हुई अल्लाह रब्बे कदीर उसे माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।